السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کے قیام سے لے کر اب تک صرف 400 خاندان اس ملک کی سیاست پر راج کرتے آئے ہیں۔ ان خاندانوں کو مزید تقسیم کر دیا جائے تو ان کی تعداد تقریباً 1000 ہو سکتی ہے۔ آج تک یہی بے رحم لوگ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھ کر غریب عوام کو خوشحال بنانے، انہیں 3 وقت کی روٹی دینے، سڑکیں، گلیاں، تعلیم اور صاف پانی فراہم کرنے کے نعرے لگاتی آئی ہے۔ پاکستان میں بدترین فوجی آمریت ہو یا جمہوریت، حکومت مسلم لیگ کی ہو یا پیپلز پارٹی کی، تحریک انصاف کی ہو یا پھر ق لیگ کی، اسمبلیوں تک 90% انہی 1000 خاندانوں کے جاگیردار، زمیندار، صنعتکار اور قبائلی سردار پہنچتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت بیشتر سیاسی جماعتیں محض نام کی جمہوری جماعتیں ہیں۔ ان نام نہاد جمہوری سیاسی جماعتوں کے تمام تر فیصلے صرف چند لیڈر آمرانہ انداز میں کر رہے ہیں۔ ان سیاسی جماعتوں کی جمہوریت کی اوقات صرف اتنی ہے کہ ایک طرف اشروں سے چلے آ رہے یہ خاندانی لیڈر ہیں اور دوسری طرف ان کی پیروی کرنے والے نسلی غلام۔ 50 کی دہائی سے لے کر آج تک تقریباً ان 1000 خاندانوں کا مرکزی مقصد اپنے ذاتی مفادات، اپنے رشتہ داروں، اپنے خاندان یا پھر زیادہ سے زیادہ اپنے قبیلے یا برادری کے مفادات کا تحفظ رہا ہے۔ ایک پلڑے میں پاکستان کے 90% قانون سازوں، ایم پی ایز اور ایم این ایز کی ذاتی لینڈ کروزرز، محل نما بنگلوں، زمینوں اور جائیدادوں کو رکھیے، اور دوسرے پلڑے میں پاکستان کے 200 ملین سے زائد عوام کو ملنے والی سہولیات کو رکھیے۔ آپ کو فرق سے پتہ چل جائے گا کہ قوم یا عوام کے مفاد میں انہوں نے کس قدر جانفشانی سے کام کیا ہے۔ ناظرین، اپنی ذاتی مفادات کے لیے یہ خاندانی سیاستدان کسی بھی جماعت کو چھوڑ سکتے ہیں، کسی بھی نئے اتحاد میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ان خاندانی سیاستدانوں کو نہ تو نظریات اور نہ ہی ترقیاتی منصوبوں سے کوئی دلچسپی ہے۔ جمہوریت کے ان ٹھیکیداروں کی تمام تر ہمدردیاں متوقع مالی فوائد، ممکنہ وزارتوں، عہدوں، اقتدار اور طاقت کے ساتھ نتھی ہیں۔ یہ لوازمات جو بھی فراہم کرے گا، چاہے وہ ڈکٹیٹر ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو یا کسی بڑی سیاسی پارٹی کا رہنما، ان کی وفاداریاں انہی کے ساتھ ہوں گی۔ یہ نعرہ ہر مرتبہ جمہور اور جمہوریت کا لگاتے ہیں، لیکن عملی طور پر جمہوریت اور جمہوری اقدار ان کے جوتے کی نوک پر ہیں۔ ناظرین، ایک طرف ایک غریب ووٹر کی بیٹی ہے جسے زچگی کے وقت مناسب سہولیات نہیں ملتی اور وہ جان کی بازی ہار جاتی ہے۔ دوسری طرف ایک سیاستدان کی بیٹی ہے جس کی ناک کے بیوٹی آپریشن کا خرچ بھی حکومت اٹھاتی ہے۔ ایک طرف ایک ووٹر کی ٹیچر بیٹی ہے جو کچے پکے راستوں کی دھول پھانکتے ہوئے عمر گزار دیتی ہے۔ دوسری طرف ان قانون سازوں کی وہ بیگمات، بیٹیاں، بھانجیاں اور بھتیجیاں ہیں جن کی شاپنگ کے لیے پٹرول تک کسی بیوہ استانی کی تنخواہ کے ٹیکس سے آتا ہے۔ ناظرین، ایک طرف سخت گرمی اور پسینے کی بدبو میں کام کرنے والے مزدوروں کے وہ بچے ہیں جن کے مقدر میں جعلی ادویات لکھ دی جاتی ہیں، تو دوسری طرف ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر ان کی قسمت کا فیصلہ کرنے والی وہ کرپٹ اشرافیہ ہے جس کے لیے سر درد کی دوا بھی بیرون ملک سے آتی ہے اور ان کے گھوڑوں کے علاج کے لیے بھی اسپیشلسٹ۔ ایک طرف غریب کے پسینے سے چلنے والے موٹے ٹائروں والی سرکاری گاڑیاں ہیں جو سیاستدانوں کے بچوں کے ایئر کنڈیشنڈ کمروں سے نکال کر ایئر کنڈیشنڈ اسکولوں تک چھوڑتی ہیں۔ دوسری طرف وہ بچے ہیں جو 45 ڈگری سینٹی گریڈ میں بسوں اور ویگنوں سے لٹک کر سرکاری اسکولوں تک پہنچتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جاگیردار، یہ وڈیرے، یہ صنعتکار تحریک انصاف میں جا کر یا کسی دوسری جماعت کا جھنڈا لے کر راتوں رات اپنے اشروں کے مفاد پرستانہ کردار کو بدل ڈالیں گے تو یہ صرف خام خیالی ہے، دیوانے کا خواب ہے۔ یہ الیکٹیبلز، یہ 1000 خاندانوں کے چشم و چراغ، یہ وڈیرے، یہ جاگیردار عمران خان کی جھولی میں بیٹھ کر بھی خیال اپنے مفادات کا ہی رکھیں گے۔ چوروں اور ڈاکوؤں کی کم از کم یہ خوبی تو ہوتی ہے کہ وہ منافق نہیں ہوتے۔ آدمی دیکھتے ہی یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ لوٹنے آئے ہیں۔ ٹھگوں اور نوسر بازوں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ پہلے بندے کا اعتماد حاصل کرتے ہیں، اس کے دل میں یقین پیدا کر دیتے ہیں کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، لیکن لٹ جانے کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہو چکا ہے۔ ناظرین، آئندہ انتخابات سے پہلے ایک مرتبہ پھر یہ بازیگر میدان میں اترے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر اسپتالوں میں لا علاج مرنے والوں کا دکھ ان کو ستائے جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر غریب کی بیٹی کا جہیز نہ ہونے کا غم ان کی راتوں کی نیندیں اڑا چکا ہے۔ یہ شعبدہ باز ماضی کی طرح پھر وہی پرانے سبز باغ دکھا رہے ہیں۔ ہر علاقے کا جاگیردار ایم این اے پھر کہہ رہا ہے کہ نوکریاں دلواؤں گا، نئی سڑکوں کا جال بچھا دوں گا، ہر دیہات میں گیس پہنچے گی، تمہارے بچے اسکول جائیں گے۔ عوام کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان نوسر بازوں نے تو گزشتہ برس بھی سڑک بنوائی تھی لیکن وہ ٹوٹی کیوں؟ ان ٹھگوں نے ٹھیکیدار سے کتنا حصہ وصول کیا؟ عوام کے ٹیکس سے بھی سڑکیں اور پل بنا کر کیا احسان کیا ہے؟
सड़कों और तमाम सरकारी कामों का ठेका इनके दोस्तों को ही क्यों मिलता है? वडेरों के हाथ गरीब के नापाक हाथों को फिर छू रहे हैं। मजदूर के पसीने की बू फिर चंद लम्हात के लिए साहिब के गले पर लगे परफ्यूम से मदहम पड़ रही है। फिर गरीब अपने बच्चे को अफसर बनता देख रहा है और एक मरतबा फिर किसानों की आंखों में खादें सस्ती और गंदम के रेट मुनासिब मिलने की उम्मीदें जागने लगी हैं। नाजरीन, लेकिन पाकिस्तान के नस्ल दर नस्ल धोखा खाने वाली अवाम को इस वक्त होश आता है जब नस्ल दर नस्ल लुटेरों की इंपोर्टेड गाड़ियां उनके दरख्तों के हिस्से का पानी तक पी चुकी होती हैं। ये सियासतदान हरगिज नहीं हैं, ये नौसरबाज हैं, ये ठग हैं, बल्कि ये बनारसी ठग हैं। बरतानवी नो आबादियाती इंतजामिया से विरसे में मिलने वाली पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी भी इन ठगों से इत्तेहाद कर चुकी है, जो खुद को अवाम की खिदमतकार के बजाय उनका मालिक तस्वर करती है। थानों से लेकर शहरी इंतजामिया के तमाम दफातर तक इन नौसरबाजों का सिक्का चलता है। नाजरीन, सच पूछिए तो 2% के पाकिस्तानी अवाम, फौज, सियासतदानों और अदलिया के दरमियान वो फुटबॉल बन चुके हैं जिसे हर कोई ठोकरें मार रहा है। मुल्की एस्टैब्लिशमेंट भी उन्हीं सियासतदानों के खिलाफ मुतहरिक होती है जो बूटों वालों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने से इनकार कर देते हैं। और दूसरी तरफ वोट को इज्जत दो का नारा भी उसी वक्त बुलंद होता है जब लाहौर वालों का अपना तख्त व ताज लुट जाता है, वरना अवाम कौन और ये वोटर और वोट कौन? फौज को शायद करप्ट सियासतदान ही राज की क्यों वो सर उठाने की जुर्रत नहीं करते, और सियासतदानों को फौज इसलिए पसंद है कि ये इनके हिस्से का काम भी वो कर देती है और उन्हें इस कुर्सी तक पहुंचा देती है जहां वो आम हालात में कभी पहुंच नहीं सकते। रही बात अदलिया की, तो वो गुसल खाने में लगी वो लाइट है जिसे हर आने जाने वाला ऑन हाफ करता रहता है। जब लाइट आती है तो उसे गुसल खाने में दाग नज़र आना शुरू हो जाते हैं और जो ही स्विच ऑफ होता है तो सब अच्छा लगने लगता है। तारीख ये बताती है कि अगर अपने मफादात को ठेस ना पहुंचे तो पाकिस्तान में फौज, अदलिया और सियासतदान अशराफिया को आपस में किसी से कोई ख़तरा नहीं, कोई तकलीफ नहीं। इंसाफ, जमहूरियत, कानून और उसूलों की जंग बस इसी वक्त है जब उनके अपने मफादात को ठेस पहुंचती है। पाकिस्तान में तब्दीली के लिए पाकिस्तान के बुनियादी इंतखाबी निज़ाम में तब्दीली की ज़रूरत है। इस मुल्क में इंतखाबात सिर्फ अमरा के लिए हैं, सिर्फ वही करोड़ों खर्च कर सकते हैं, और वो भी इस यकीन के साथ कि वो 1 करोड़ से 10 करोड़ बनाएंगे। अपने मफादात का ख्याल रखने वाले इन जागीरदारों, वडेरों और सनतकारों से तब्दीली की तवक्को एक दीवाने का ख्वाब है। पाकिस्तान में जब तक तालीम आम नहीं होती, पाकिस्तान को जब तक करप्शन से पाक, बाशऊर और पढ़े लिखे सियासतदान मुयस्सर नहीं होते, जब तक मुल्क को इन 1000 खानदानों की सियासत से निजात नहीं मिलती, तब तक तब्दीली मुश्किल है। अमली तौर पर तब तक ना तो फौज की सियासत में मुदाखलत को रोका जा सकता है और ना ही एक आज़ाद अदलिया का क़याम मुमकिन है। बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। चोर अचकों की करो कदर के मालूम नहीं, कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा।